बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज ज्वाइन किया है आज़ाद कश्मीर से आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर राजा मोहम्मद यासीन साहब ने, जो वस्ती बाग से इलेक्शन लड़ते हैं। हल्का LA-15 है आज़ाद कश्मीर का। एक तो ये कि वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक साहब ने अपनी काबीना से 1 अरब रुपए की मंजूरी ली है, और कहा यह जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में कोई रेंजर टाइप फोर्स बनाई जाएगी। इसके क्या अगराज और मकासद हैं? आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद हवेली से लेकर अमेरिका तक बड़ा रोला पड़ा हुआ है, बड़ा शोर पड़ा हुआ है। ये क्या स्टोरी है? दूसरी खबरें ये सुजेस्ट कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो 2 हड़तालें की थी, उसके नतीजे में आटा और बिजली की सब्सिडी जो है वो मिली थी। यानी बिजली सस्ती की गई थी, 3 रुपए पर यूनिट किया गया था, सब्सिडी मिली थी, और आटे पर भी सब्सिडी मिली थी। वो सब्सिडी जो है, वो रियायत जो है आवाम को जो मिल रही थी, वो कहा यह जाता है कि आइंदा जो बजट आएगा उसमें खत्म कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी में इन्हीं के हल्के से सरदार तनवीर साहब, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, पिछली दफ़ा वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। वो सुना ये है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो गए तो आज़ाद कश्मीर में कौन सी तब्दीली आएगी? और इसके अलावा इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म में चौधरी अनवर उल हक, ये किसके नुमाइंदे हैं? अवाम के नुमाइंदे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, या किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं? और फिर ये भी खबरें सुजेस्ट करती हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ईद के बाद चौधरी अनवर उल हक साहब को रिमूव किया जाएगा, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाएगी। ये सारे सवाल मैंने आज राजा यासीन साहब से पूछने हैं, और मैंने जवाब लेने की कोशिश करनी है। और फिर ये भी पूछना है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसको नेशनलिस्टों ने इसके अंदर दाखिल हो गए हैं, वो उनका अपना एजेंडा है, उस तरह उसको चला रहे हैं। क्या आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी कोई नेशनलिस्टों का ग्रुप है, या प्योर हकूक की बुनियाद पर ये ग्रुप है? और फिर इसको बैक कौन कर रहा है? राय साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि 1 अरब रुपया टास्क फोर्स, रेंजर टाइप कोई फोर्स बनेगी, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? और ये करने के बजाय ये ठीक नहीं होता कि कोई पुलिस को महकमा ठीक कर लिया जाता, जो आजाद कश्मीर के मामलात को बेहतर तरीके से देख सकता था? ये सारी स्टोरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि आपके साथ काफी अरसे के बाद गुफ्तगू भी हो रही है और इसी हवाले से दीगर दोस्तों के तक बात पहुंच जाती है। आपका बहुत शुक्रिया। राज साहब, जो आपने सवाल किया, ये बड़ा बुनियादी नोयत का सवाल है और सच्ची बात है बड़ा परेशान कुन सवाल है। आज की तारीख में कश्मीर के अंदर जो मुहिब वतन को कुव्वतें हैं, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान है कि इस फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये बात सानवी हैसियत रखती है कि उसके लिए 1 अरब रुपया या 50 अरब रुपया, 10 अरब रुपया, वो कोई बात नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? और उसमें जो मेरी इतलात हैं, जो काबीना ने इसको अप्रूव किया, उसमें ये भी है कि एक हाजिर सर्विस कर्नल जो है वो उसको कमांड करेंगे। बात ये है कि ये इस चीज की आजाद कश्मीर में जरूरत नहीं थी। आजाद कश्मीर के अंदर जो आजाद कश्मीर की पुलिस है वो बेहतर काम कर रही है और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई, ऐसी हंगामी सूरत हाल जिसकी बुनियाद पे इस तरह के इकदाम किए जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी बात की इब्तिदा की जा रही है, ऐसी बात की बुनियाद रखी जा रही है कि जो शायद हम सब के लिए, हम कश्मीरियों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी कोई खुशगवार सूरत हाल न पैदा कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये ओवर रिएक्ट करने वाली बात है, मामले छोटे मामले को बड़ा बनाने वाली बात है। तो मैं इसकी कोई इसकी जरूरत नहीं समझता। और आजाद कश्मीर के अंदर पुरअमन खित्ता है, आजाद कश्मीर के लोग पुरअमन है, आजाद कश्मीर के लोग मुहिब वतन है। और आजाद कश्मीर में गालिब तरीन, मैं इसको दोहरा के कहूंगा कि गालिब तरीन अक्सरियत जो है वो इलाके पाकिस्तान के हक में लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं
ان کی سوچ ادروائز بھی ہو سکتی ہے، وہ خود مختار کشمیر کا حامی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں، لوگوں کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ کم از کم جو میری ساری زندگی کا تجربہ ہے، وہ ٹھیک ہے. آزاد یہ کشمیر مجھے بتائیں اس کا خد و خال کیا ہے اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں خد و خال ضرورت کا تو رہا مطلب ہے. یہ ہے کہ خد و خال کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے جو ٹاسک فورس کے اندر شامل ہوں گے، نئے لوگ بھرتی ہوں گے، کرنل صاحب ظاہر ہے اس کو لیڈ کریں گے، فوج کے لوگ ہوں گے، ریٹائرڈ ہوں گے، نئے لوگ لیے جائیں گے، اس کی تعداد کتنی ہوگی آپ نے چیک کیا؟ جی نہیں، یہ تو ابھی پوری تفصیل سامنے نہیں آئی. ایک بات سامنے آئی تھی، اور جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہیں تردید دیکھی ہے، کہ اس میں 25%، 25% جو ہے وہ غیر ریاستی لوگوں کا کوٹا رکھا گیا ہے. لیکن وہ ابھی میں نے پتہ نہیں وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں نے ابھی اس کو دیکھا ہے کہ وہ چیز گورنمنٹ نے ہٹا دی ہے، اور ابھی غیر ریاستی لوگوں کا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ کوئی نئی فورس، جہاں تک میں سمجھا ہوں، چونکہ اس کے اپروول جو ہوئی ہے اس کے بعد تو ابھی خد و خال سامنے نہیں آئے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، اور اس کی تربیت رینجرز ٹائپ کی طرح کی ہوگی، اور وہ شاید لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، اور جو آوازیں اٹھیں کسی اپنے حق میں لوگوں کو، ان کو دبانے کے لیے کوشش کی جائے گی، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہوگی. یہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو کچھ ہم نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتالیں دیکھی یا پروٹیسٹ دیکھے، جی بالکل. تو جی بالکل. یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پھر وہ تانے اگر بانے آ وہیں جائیں. جا کے ملتے ہیں، تانے بانے وہیں جا کے ملتے ہیں. اور دیکھیں جوائنٹ جو یہ ایکشن کمیٹی تھی، اس کے مختلف نام سامنے آتے رہتے ہیں، اس کی جو بنیادی جو بات شروع ہوئی، اس کو خراب کیا حکومت کی غلط حکمت عملی نے. اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے انوار صاحب کی حکومت نے اس چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیا، اور آزاد کشمیر کے مختلف پلیٹ فارم سے لوگ اکٹھے ہو گئے. حالانکہ وہ اگر بر وقت اس کو کیٹر کرتے، بر وقت اس کا علاج کرتے، بر وقت لوگوں کو بیٹھتے سنتے، خود بیٹھتے بینگ پرائم منسٹر، تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا تھا. لیکن انہوں نے کرتے کرتے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ پھر ان کے سنبھالنے سے نہیں سنبھالا جا رہا. اور اب جو یہ جو نئی فورس بنا رہے ہیں، میں آپ کو دعوے اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فورس بھی اس کو نہیں سنبھال سکے گی، اور اگر سنبھالنے کی کوشش کرے گی تو اس سے حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے. اللہ معاف کرے، میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ صورتحال کس طرف چلی جائے گی. یہ بتائیں کہ یہ جو آٹا سستا کرنے اور پھر بجلی پر سبسڈی دینے اور بجلی سستی کرنے کے بارے میں جو ظاہر ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو بھی کردار ادا کیا، راجہ انوار الحق صاحب اس کا کریڈٹ لے رہے تھے، یہ کیا واقعی خبر درست ہے کہ آئندہ بجٹ میں یہ ختم کر دیا جائے گا جو کچھ رعایت ملی تھی پہلے؟ کہ انوار صاحب کی کیبنٹ کے ایک ممبر نے، میں نام تو نہیں لے سکتا، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا جی یہ جو ہم نے دیا تھا 23 ارب روپیہ حکومت پاکستان نے، اس سے ہم نے یہ سبسڈی دی تھی، اور نیکسٹ جو بجٹ آئے گا، یہ جو بجٹ آنے والا جون میں، یہ ان کے الفاظ تھے کہ نیکسٹ بجٹ میں ہم اس کو ختم کر دیں گے، گورنمنٹ آزاد کشمیر اتنا برڈن برداشت نہیں کر سکتی. لیکن میں ایک سوال رائے صاحب یہاں یہ کرتا ہوں کہ جب سرے سے یہ سبسڈی تھی ہی نہیں، تو اس وقت حکومت مجبور ہو گئی، حکومت آزاد کشمیر، اور اس سے یہ سبسڈی دے دی. تو اب جب سبسڈی دے دی ہوئی ہے تو کیا حکومت واپس لے سکے گی؟ حکومت میں یہ سکت ہے کہ وہ حکومت واپس لے سکے اور اس کو فیس کر سکے، اس کے کانسیکوینسز؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ظاہر ہے لوگوں کے سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہیں، ان کو ان کی سولو فلائٹ ہے یا کوئی ان کے بیک پہ کوئی ہے کچھ فورسز ہے؟ ظاہر ہے نیشنلسٹ تو ہے ہی ہیں، لیکن کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی پارٹی، کوئی بڑے انفلوئنشل لوگ کوئی ہیں ایسے جو موجودہ سیٹ اپ سے، موجودہ جماعتوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کو آن کر رہے ہوں اور ان کو آگے لا رہے ہوں اور آپ لوگوں سے جان چھڑائی جا رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں رائے صاحب اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ایسی پارٹی کی سوچ تو نہیں ہے. یہ انڈیجنس ایک فضا بنی. البتہ اس میں یہ جو آپ ایلیمنٹ بات کرتے ہیں کہ اس میں ایسا ایلیمنٹ بھی ہے جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. اور میں سچی بات یہ کروں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں. نچلی سطح کے کارکن جو ہیں وہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے طالبات کی حق میں
اس میں جتنی آزاد کشمیر کی پارٹیاں ہیں، میں چونکہ خود فیلڈ میں ہوتا ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں، تو میں یہ برملا کہوں گا کہ ہر سیاسی پارٹی کے لوگ جو ہیں اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل ہیں. اس میں خود مختار ایلیمنٹ بھی ہے. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے ایک دن چوری انوار صاحب نے کہہ دیا جی کہ اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا چونکہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فرض کریں میں اپنے حلقے سے جب دیکھتا ہوں، اپنے ضلع سے دیکھتا ہوں، تو اس میں ہر جماعت کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں. اس میں وہ وجہ یہ ہوئی کہ بد انتظامی حکومت نے ایسی کی کہ انہوں نے چھوٹی بات کو بڑا بنا دیا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا یہ جو معاملات چھوٹے چھوٹے معاملات تھے، یہ آئے دن حکومتوں کو پیش آتے رہتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کبھی کسی نے ایک مطالبہ کر دیا، کسی نے ہڑتال کر دی، اس کو بیٹھ کے لوگ سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے سارٹ آؤٹ نہیں کیا. اس کو سال لنگر آن کرتے رہے، جھوٹے وعدے کرتے رہے، اور کرتے کرتے بات کا بتنگڑ بنا دیا، اور سب سٹیک ہولڈر چھوٹے موٹے تھے ان سب کو اکٹھا کر دیا. اور اس میں سچی بات ہے ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ، نچلی سطح کے کارکن موجود ہیں. مفادات کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے. بہرحال یہ ایک الزامات بہرحال لگتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر الیکشن میں جاتی ہے آئندہ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو اقتداری طبقہ ہے یا اقتداری جماعتیں، ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں راج صاحب، بات یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ انہوں نے لوگوں کو تو اکٹھا کیا، لیکن ابھی اس کی کوئی ایسی شیپ نہیں بن سکی جس کو ہم کہیں کہ ایک تنظیمی شیپ بن گئی ہے جس کی بنیاد پہ وہ لوگ بڑے پیمانے پہ الیکشن میں حصہ لے سکے. میری اپنی ٹھیک سوچ ہے. ٹھیک ہے بنیادی رائے بات صاحب، بالکل رائے صاحب بالکل ٹھیک. ورکرز آپ نے کہا ساری جماعتوں کے ہیں، لیکن یہ کیا لیڈر بھی ایسے جو دوسری جماعتوں میں ہیں وہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو ابھی شاید ایسی بات نہیں ہے. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے اکا دکا لوگ الیکشن لڑے اور شاید کہیں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن ان کی ابھی کوئی ایسی اس طرح کی شیپ سامنے نہیں آئی کہ ہم کہیں کہ وہ ایک منظم قوت بن کے تو الیکشن کے میدان میں اتر کے تو سویپ کر دے گی. ہاں البتہ موجودہ حکومت اس طرح کے اقدامات کرتی رہی. مثلا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ نے بھی سوال کیا، یہ رینجز والی بات، یہ آزاد کشمیر میں ایک بوائلنگ پوائنٹ تیار کرے گی. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میری یہ سوچ ہے کہ یہ بڑی خطرناک کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کو یہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مضبوط کرے گی، کمزور نہیں کرے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. اور پاکستان مخالف ایلیمنٹ مضبوط ہوگا، نیشنلسٹوں کو زیادہ بالکل مخالف ایلیمنٹ کے پاس بات بھی آ جائے گی، ان کے پاس ایک موقف بھی آ جائے گا، ایک بیانیہ بھی آ جائے گا، اور وہ مضبوط ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی جیتی، اسٹیبلشمنٹ ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. عمران خان کی پاکستان میں حکومت ختم ہوئی، آزاد کشمیر میں وزیر اعظم تبدیل ہو گیا، وہاں بھی ایک ارینجمنٹ بنایا گیا راجہ چودھری انوار اللہ کی صورت میں. وہ سیٹ اپ جو تھا جس طرح پہلے ہوتا تھا پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی، لیکن آزاد کشمیر میں جیسے راجہ فاروق حیدر کی حکومت تھی 2 سال، وفاقی حکومت نے، پی ٹی آئی نے ان کو نہیں ہٹایا، کوئی پریشر نہیں ڈالا. اسی طرح چودھری مجید صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان میں مسلم لیگ نون تھی، اور انہوں نے اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا. اگر یہ ارینجمنٹ ایسے چلتا رہتا جیسے پہلے تھا، تو آزاد کشمیر یہ جو افراتفری ہوئی ہے، یہ جو لوگوں کے ساتھ جس کا مینڈیٹ تھا وہ اس کے مطابق اس کو رن نہیں کرنے دیا گیا، تو اس سے نقصان ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے بطن سے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نکلی کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو لوگ ایک گروپ کی صورت میں سامنے آ گئے، سیم جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے اور آزاد کشمیر خام خواہ حالات خراب کیے گئے یہ ایڈونچر کر کے؟ آپ درست فرما رہے ہیں. آزاد کشمیر میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے لوگ یہ کوئی بات محسوس نہ کرے، بائی ڈیفالٹ پاکستانی ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگ یا کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بائی چوائس پاکستانی ہیں. اس لیے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اور 19 جولائی 1947 یعنی تقریباً 25 دن پہلے کشمیریوں نے فیصلہ پاکستان کے حق میں دے دیا تھا، پاکستان کے بننے سے 25 دن پہلے. اور یہ مسلم کانفرنس کی پارٹی تھی اس وقت ایک ہی، اور غازی ملت سردار ابراہیم صاحب کا گھر آبی گزرگاہ سری نگر، اس میں سردار حمید اللہ خان کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوا
تو کشمیر کے لوگ بائی چوائس پاکستانی ہیں، پاکستان کے جو صحیح، اندر رہنے والے لوگ ہیں بائی ڈیفالٹ پاکستانی ہیں. تو آزاد انڈرسٹوڈ سر. کشمیر کے اندر کے حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو چھیڑ کے تو لوگوں کو اریٹیٹ کریں. یہ وہاں جو سیٹ اپ چل رہا تھا، میں نہیں کہتا کہ فرشتوں کا سیٹ اپ تھا، کمی خمی اس میں بھی تھی، لیکن اس سیٹ اپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. یہ جو بانمتی کا کنبہ جوڑ دیا گیا، ابھی پتہ نہیں کس کی حکومت ہے. میں تو سچی بات ہے اس میں ہماری مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں اور اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور ایک وہ ہوائی مخلوق بھی ہے جو 18-20 لوگ ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ. لیکن یہ چونچوں کا مربع ہے اور یہ بانمتی کا کنبہ ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی آسمان کی طرف سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے، ورنہ ایک سیاسی سیٹ اپ ہے یا جو سیاسی نظام ہوتا ہے اس کا تو اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتی، رمق بھی نظر نہیں آتی. انوار الحق کے یہ آزاد کشمیر کے عوام کے وزیر اعظم نہیں ہے، چیف نہیں، ایگزیکٹو. اس لیے نہیں ہے کہ جس قسم کے وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کے عوام کے سراسر خلاف کر رہے ہیں. یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی، یہ کس وجہ سے بنی؟ یہ چودھری انوار الحق ہے، میرا ذاتی تعلق بھی ہے، ہم اسمبلیوں میں بھی اکٹھے رہے، ساری بات ہے. لیکن چودھری انوار الحق صاحب کی یا تو ان کو جو گائیڈ کرنے والے ہیں وہ ان کی سوچ صحیح نہیں، یا ان کی اپنی سوچ ایسی ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر اپنے آپ کو بالکل ایک انوکھا ایک تجربہ ثابت کر دیا اور وہ آزاد کشمیر کے الیکٹڈ لوگوں کی آزاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ ایک ہوائی مخلوق کی نمائندگی تو کر سکتے ہیں، آزاد کشمیر کی نمائندگی نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کا رئیس صاحب آپ کئی دفعہ منسٹر رہے، کتنا وزیر اعظم یا صدر کتنا بااختیار ہے؟ بڑا ٹرکی سا سوال ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایسا با اختیار تو کبھی بھی کوئی نہیں رہا کہ وہ مطلق العنان ہو اور سب چیزیں اپنی مرضی سے کریں. دیکھیں جب حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کے انہیں باہمی مل کے چلنا پڑتا ہے. حکومت پاکستان کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو اس سے پہلے سیاسی شخصیات تھیں، بڑی بڑی سیاسی شخصیات، مجاہد اول تھے، غازی ملت تھے، کے ایچ خورشید تھے، سردار اسکندر یاد تھے، راجہ ممتاز حسین راٹھور تھے، اللہ عادل قیاس، ایون کے بیرسٹر سلطان تھے اپنے اپنے وقت میں، چوری مجید تھے. یہ لوگ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ 100% خود مختار تھے، لیکن انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی تھی. کوئی بات مان لیتے تھے، کوئی بات منوا لیتے تھے. لیکن ابھی کا جو سسٹم ہے تو یہ لگتا ہے کہ ماسٹر وائس ہے کہ اوپر سے کوئی حکم آتا ہے اور چوری انوار صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. یا پھر اگر اوپر سے حکم نہیں آتا تو ان کی کو اپنی ذہنی سوچ ایسی اس طرح کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے ساتھ ہمدردی کے بجائے پاکستان کے خلاف دشمنی اور ناراضگی کا ایک ایلیمنٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ تو نہ آزاد کشمیر کے لوگ کے ہمدرد ہیں نہ پاکستان کے لوگوں کے ہمدرد ہیں. راج صاحب آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہیں، مسلم کانفرنس چھوڑ کر سردار عتیق صاحب ماشاء اللہ لیڈ کرتے ہیں عراق پاکستان کو، نعرے بھی لگاتے ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، سولیڈریٹی دکھا رہے ہیں یو کے میں بھی ہر جگہ. راجہ فاروق حیدر صاحب بڑے ہاکش قسم کے لیڈر ہیں، بڑی ٹف گفتگو کرتے ہیں. آپ کی پاکستان میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، اگر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور آزاد کشمیر کی عوام کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، پھر پیپلز پارٹی بھی پاکستان میں اوبیسلی وہ بھی اقتدار میں ہے، اس نے آئینی عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، ایک کولیشن ہے. آپ لوگ اتنے بے بس کیوں ہیں آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد؟ دیکھیں راج صاحب، اس سلسلے میں ہماری پارٹی نے مرکز کو، چونکہ ہم ڈسپلن کے ظاہر پابند ہوتا ہے آدمی اپنی پارٹی کے ڈسپلن کا، تو ہماری پارٹی نے مرکز کو، مسلم لیگ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ اطاعت جو ہے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اور سچی بات ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں، صاحب الرائے لوگ، وہ اس اطاعت کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ اطاعت ایسا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہم حکومت میں ہیں اور دوسری طرف حکومت کا نام نشان ہی کوئی نہیں ہے. تو ہماری پارٹی نے مرکز کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اجازت دیں کہ، اور ہمارے جو اس وقت ایم ایل اے اس وقت منسٹرز ہیں حکومت میں شامل ہیں ان کو پابند کریں کہ وہ وڈرا کریں اور وہ استعفے دے دیں اور باہر آ جائیں حکومت سے. لیکن ابھی تک مرکز کی طرف سے ایسی اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ملی،
कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, हमारे पार्टी को भी नहीं मिली और जो हमारे एमएलए मिनिस्टर हैं उनको भी नहीं मिली, जिसकी वजह से मजबूरन अब एक सेटअप है उसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का कोई मुस्लिम लीग का जो कारकुन है वो इस सेटअप से मुतमईन नहीं है और पार्टी से, बल्कि मैं आपके फोरम से भी के हवाले से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी की क़यादत को, सीनियर क़यादत जो है, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और ये जो पूरी पार्टी का जो सेटअप है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस ख्वाब की जो बदनामी है इससे जान छुड़ाएं मुस्लिम लीग की, ताकि मुस्लिम लीग आराम से अपोजिशन में बैठे ना जी। ये जरूरी तो नहीं कि आप हर वक्त हुकूमत में हो, अपोजिशन में बैठे, अपोजिशन में किरदार अदा करें। अपोजिशन भी उतनी ही अहम है जितनी हुकूमत होती है। तो हम खुशी से अपोजिशन में बैठने को तैयार है, लेकिन पार्टी की जो हमारी क़यादत है उनको ये फैसला कर लेना चाहिए। कि सरदार तनवीर साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, और फिर हल्के में जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ते हैं उसके दूसरे हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या है आजाद कश्मीर की पॉलिटिक्स? नहीं, पहली बात तो ये वो मेरे ही हल्के से इलेक्शन लड़े थे पिछले। अच्छा, आपके जी जी, अब हल्का इस दफा का बस्ती बाद बाग में LA-15 जी। ये LA-15 से मैं भी लड़ा था, वो भी लड़े थे। हम उस इलेक्शन में हम मध्य मुकाबल थे आपस में। तो वो तो खैर बात हो गई। बात ये है राज साहब के, मैं जो खबरें सुनता हूँ, पहले बड़ी खबरें गर्म थी कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर वो बात ना हो सकी। फिर कुछ बातें चली, कुछ दावतें हुई, कुछ आपस में उठना बैठना हुआ, मीटिंगें उनकी हुई और ये बात तय हुई कि बस पीपल पार्टी में शामिल हुए के हुए। लेकिन वो भी फिर फैसला ना हुआ, अभी तक नहीं हो सका। और मैं अपनी जाती एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ, ये कोई मेरे पास खबर नहीं है, मैं अपनी जाती असेसमेंट आपको बताता हूँ कि अनूज दिल्ली दो रस्त, ना मुस्लिम लीग नून और ना पीपल पार्टी, ऐसी कोई जल्दी कहीं भी नहीं है कि वो फौरी शामिल हो रहे हैं। बस ऐसे ही कुछ खबरें लग जाती हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इस तरह खबरें शबरें लगती हैं, लेकिन अभी सीरियस बात कहीं भी नहीं है, ना नून लीग में सीरियस है और ना पीपल पार्टी में सीरियस है। तो इसका कीमत लग रही होगी, ज़ाहिर अदा करनी पड़ती है ना ये आप वहाँ। कह सकते हैं, मैं तो सब नहीं कर आप सकता। उन्हें सियासी आप उन्हें सियासी आदमी समझते हैं या गैर सियासी आदमी समझते नहीं देखें, ये तो फिर सवाल ये है कि वो सियासत वजीर आजम भी रह चुके हैं, एक सियासी पार्टी में गए, फिर दूसरी में गए, फिर तीसरी में गए, उन्होंने पार्टियां भी बदली, एक पार्टी के सदर भी रहे और फिर वजीर आजम भी रहे। तो सियासी कह ही सकते हैं उनको सियासी। लेकिन देखें, सियासत भी मुख्तलिफ तरह की होती है। एक सियासत वो होती है जो एक आदमी ग्रास रूट लेवल से उठ के करता है, एक कारकुन की हैसियत से मार हैं? एक खाता है। ऊपर से आता है। हाँ, एक ऊपर से आता है, तो वो दूसरे जुमरे में आते हैं, ऊपर से आए हुए सियासी सियासी कह लें जो भी है। लेकिन वो बेसिकली किसी उस तरह से सियासी कारकुन तो नहीं रहे, मतलब किसी ग्रास रूट लेवल से नहीं आए। राजा भाई मोहम्मद यासीन साहब, साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर राय साहब को ज़हमत दूंगा और आज़ाद कश्मीर के मामलात के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया राय साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।